बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। पीडीएम जलसा हुआ है। पीडीएम जलसा में जो मकामी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जेयूआईएफ की, वो आज किस बात पर लड़ी है, और जो हुमायूं खान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज क्या किया है। साथ जो ARY न्यूज़ पर हमला किया गया है और उनको जो है वो जो नुमाइंदगान थे मीडिया के, उनको ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि उनको इन्होंने जो है वो अगवा कर लिया था और उस पर भी जो है वो बड़ी शदीद किस्म की इन्होंने हंगामा रही और हमला किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। एक तो आज सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, ओपन बैलेट के इलेक्शंस के हवाले से आज समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो शटअप कॉल दी गई है DGISPR की तरफ से मौलाना को और PDM वालों को, और जो लोग मुख्तलिफ ख़बरें फैला रहे थे, मुख्तलिफ अफवाहें फैला रहे थे, और जो लोग ये कह रहे थे कि अब PDM का कहीं डोर बैक कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई इनका आपस में मुका हो रहा है, एक तो उस चीज़ को बिल्कुल टोटली उसको जो है वो रद्द किया है कि ना फ़ौज का किसी चीज़ से लेना ना देना, ना फ़ौज किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। जो फ़ौज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो साजिश है वो दम तोड़ जाएगी। दूसरा, जिन लोगों को ये बड़ी एक जो है वो धमकियां लगाया करते थे, जो ये कहते थे कि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो बाढ़ लगाई जा रही है हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। DGISPR ने आज बताया है कि 83% 83% बाढ़ मुकम्मल हो चुकी है, वो जो बॉर्डर है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो बाढ़ को छू भी नहीं सकता, उसको उखाड़ फेंकना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था फ़ौज के DGISPR का कि जिसके बाद अब मौलाना को शायद जो है वो कोई अक्ल और होश आ जाए और वो ऐसी बात न करें। और मौलाना समझते हैं कि ये कोई बच्चों वाली बात है, और मौलाना को पता होना चाहिए कि इस फ़ौज ने तो अमेरिका जैसे मुल्क के साथ भी जो है वो फड्डा किया था, और अमेरिका का आज क्या हाल है, रशिया के साथ माजी में क्या हुआ था, रशिया कैसे टूटा था, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तारीख़ का हिस्सा भी हैं और ये फैक्ट्स हैं जिनको कोई झुटला नहीं सकता। तो मौलाना फजलुर रहमान क्या चीज़ हैं और ये किस बाग की मूली हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जब यह सवाल पूछा गया कि PDM वाले आजकल धमकी देते हैं कि हम तो रावलपिंडी आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम पिंडी आएंगे, तो उनको वही जवाब दिया जो इंडियन पायलट को जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने ये बात की है कि पीछे से एक एजेंडा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आए, आना चाहते हैं तो अपनी खुशी से आएँ, हम भी चाय पानी पिलाएंगे, और ये वो चाय पानी होगा जो इंडियन पायलट को अभिनंदन को पिलाई गई थी और बाद में पूछा गया था कि चाय कैसी है। तो मौलाना फजलुर रहमान या मरियम नवाज़ को अगर बड़ा शौक चढ़ा है रावलपिंडी GHQ के गेट पर धरना देने का, तो फिर उनको भी वैसी चाय पिलाई जाएगी जिसके बाद शायद वो ज़िंदगी में कभी चाय न पिएं। तो ये भी एक शटअप कॉल थी जो आज दी गई है। हम अप्रिशिएट करते हैं, पूरी कौम ये चाहती थी कि खुल के फ़ौज जो है इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारे जो फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था, सदारती रेफरेंस पर समाअत हो रही थी और ये बड़ी अहम समाअत थी। इसमें जो है वो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स पेश हुए हैं, रज़ा रब्बानी पेश हुए हैं, चेयरमैन सेनेट की तरफ से एक जो है वो सेनेटर साहब पेश हुए हैं, और बाकी भी जिन लोगों जो इसमें पार्टी बनना चाहते थे, सीनियर वकला थे वो पार्टी बनना चाहते थे, वो भी अदालत में पेश हुए। बड़ी अहम समाअत और डिटेल समाअत हुई है और इसमें अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बहस की है। रज़ा रब्बानी ने भी अपने जवाब जमा करवाए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की तरफ से इसकी मुखालफत की गई और उन्होंने कहा कि सीक्रेट बैलेट के साथ होनी चाहिए, ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब जवाब का पूछा तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो फरमाया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब मीठा होगा। तो एडवोकेट जनरल सिंध और पूरी अदालत में कहका लगाया गया, तो जो सिंध है उनका भी जवाब जमा नहीं हुआ। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारा जवाब तैयार है लेकिन हम जवाब जमा करवा देंगे। साथ जो बहस है, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं, और अगर हम कहते हैं कि आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि सेनेट का इलेक्शन या इन इलेक्शंस के अलावा बाकी सारे इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया बैलेट के ज़रिए होंगे,
تو ساتھ ہم نے پھر اس کو وضاحت کے لیے الیکشن جو ایکٹ ہے 2017 اس میں الگ سے ایک ہم نے شک بنائی جس میں کہا گیا کہ سینٹ الیکشن بھی خفیہ سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹیکل 226 ہے جو قانون کی ایک ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں اس کی وضاحت کرنا پڑی۔ الیکشن ایکٹ میں وضاحت سے مراد یہ ہوا کہ آرٹیکل میں پھر سینٹ کا ذکر نہیں ہے 226 میں، اور اس لیے آگے قانون میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اگر قانون میں ہم چینجنگ کر دیتے ہیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ ہمارا پورا ہو جائے گا، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ بات جب کی تو جو آنریبل سپریم کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں تو ہم دیکھیں گے، لیکن جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، جس کے اوپر اٹارنی جنرل پاکستان نے فرمایا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب صدر کسی بھی قانونی معاملے پر ایڈوائس لیتا ہے، رائے لینا چاہتا ہے، تو وہ صدارتی ریفرنس فائل کرے گا، اور وہ ریفرنس ہر حال میں اس کے اوپر رائے دینی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ صدارتی ریفرنس پہ وہ اپنی رائے دے، اور انہوں نے کہا کہ سوائے بھٹو ریفرنس کے، ذوالفقار بھٹو ریفرنس کے، کوئی بھی جو ہے ایسا ریفرنس نہیں تھا جس کو رد کیا گیا ہو یا ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہو۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش کو الگ ملک تسلیم کرنا تھا تو 1974 میں جو پارلیمنٹ تھی ان کو بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ چاہے وہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آج اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، آج اس کے اوپر بات ہوئی۔ ساتھ رضا ربانی نے بھی عدالت میں آرگومنٹس کی، اور رضا ربانی کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے سینٹ الیکشنز کا یہ بالکل سیکرٹ ہونا چاہیے، اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاملات خراب ہوں گے، معاملات خرابی کی طرف مزید جائیں گے، اور ہم اس کو خرابی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے۔ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ حکومت نالائق ہے، اور یہ حکومت جو ہے عدالتوں کو انوالو کرنا چاہتی ہے۔ تو چیف جسٹس نے ٹوکا، انہوں نے کہا کہ جب آئین یہ کہتا ہے کہ کسی معاملے پر اگر حکومت کو یا صدر پاکستان کو کوئی قانونی رائے لینی ہوگی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے سکتا ہے، تو جب آئین یہ کہتا ہے تو پھر آپ اس کو غیر قانونی کیسے کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کو انوالو کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں قانون کے مطابق اور آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ ساتھ جو دو وکلاء تھے سینئر وکلاء، انہوں نے بھی اپنے جوابات جمع کروائے، اور انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ہم اس جو سپریم کورٹ میں یہ جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے ہم اس میں حق میں ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، اور ہم اس کے اوپر دلائل دیں گے۔ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف بھارت کے کچھ فیصلوں کا ذکر کیا گیا کہ بھارت میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کردار ادا کیا ہے، اور صدارتی ریفرنس کے حوالے سے ساتھ باقی ممالک کا بھی اٹارنی جنرل پاکستان نے ڈیٹیل ڈسکشن میں سارا کچھ بتایا کہ باقی ممالک میں اس ملک میں جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اب عدالت نے جو لوگ جن کے جواب جمع نہیں ہوئے تھے، عدالت نے کہا کہ وہ لوگ بھی اپنا جواب جمع کروائیں تاکہ پھر قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہو سکے، اور عدالت دیکھے کہ آیا یہ جو معاملہ ہے یہ قانون کے مطابق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کا جو مالاکنڈ میں آج جلسہ ہے، اور اس جلسے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز نہیں گئی، اور مریم نواز کا اپنا جو ان کی پارٹی کے اندر جو پھڈا ہو گیا ہے، اور ان کا جو معاملہ ہے مریم نواز کے ساتھی جو ہے وہ اب اس بات پر تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں ضمنی الیکشنز میں جانا چاہیے۔ مریم نواز کی یہ رائے ہے کہ ہمیں الیکشنز میں نہیں جانا چاہیے، اور شہباز شریف گروپ جو ہے وہ اپنی رائے منوا رہا ہے، اور ان کی رائے جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو آج ان کا یہ جو اجلاسز چاہ رہے ہیں وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ دوسری طرف آج کا جو ہے جلسہ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہاں پر جو ہے وہ میزبانی میں ہے، تو شاید بلاول نے جو ویٹو کیا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس میں، جو مریم کا ایجنڈا تھا اس کو ویٹو کر دیا تھا، تو اس کے بعد شاید بلاول سے مریم ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول آج جلسہ تھا، بلاول جلسے میں گئے ہوئے ہیں اور مریم نواز نہیں گئی۔ دوسری طرف آج صبح سے یہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور یہ جو ہیں ہمایوں خان جو کہ وہاں کے مرکزی قائدین میں آتے ہیں کے پی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان میں اور جے یو آئی کے جو رہنما تھے علاقائی، ان میں تلخ کلامی ہوئی۔ ہوا یہ کہ جو بٹ خیل ظفر پارک تھا وہاں پر جلسہ ہونا تھا، سارے انتظامات ہو گئے تھے، وہاں پہ کرسیاں لگ گئی تھیں، وہاں پر سیکورٹی کے لیے باڑیں لگ گئی تھیں، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ اچانک جے یو آئی ایف نے کہا کہ ہم یہاں پہ نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر کریں گے تاکہ لمبائی میں ہم زیادہ جو ہے وہ عوام دکھا پائیں گے، اس جلسہ گاہ کو ہم نہیں بھر سکتے اور یہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب ہوگا۔ ہمایوں جو ظفر ہے، ہمایوں خان، ان کا یہ کہنا تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے کہ ہم اس کو بھر لیں گے اور ہم اس اچھا جلسہ
کر سکتے ہیں۔ جب ان کے معاملات آپس میں ہوئے اور شدید قسم کی ان کے آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، معاملہ لڑائی تک پہنچ گیا، تو پھر ہمایوں خان وہاں سے چلے گئے، انہوں نے اپنا فون نمبر بند کر لیا، اور یہ جو جلسہ ہے پھر جو JUIF کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں سے جو کرسیاں تھیں، جو وہاں پر سٹیج وغیرہ بن رہا تھا، وہ وہاں سے ٹرانسفر کروایا GT روڈ پر، جس کے بعد جو ہے JUIF کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بھی ناراض ہوئے، اور بلاول زرداری نے بھی یہ کہا کہ جلسہ جب ہماری جو ہے وہ میزبانی میں ہے تو ان کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ARY نیوز، کیونکہ ARY نیوز کا قصور یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ آئینہ دکھاتے ہیں، یا PDM کو آئینہ دکھاتے ہیں، تو ان کی گاڑی پر شدید قسم کا حملہ کیا گیا ہے، اور جو ARY نیوز کے رپورٹرز تھے، جو عملہ تھا، جو اہلکاران تھے میڈیا کے، وہ گاڑی میں بند ہو گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کے باوجود انہوں نے گاڑی پر پتھراؤ کیا، گاڑی پر ڈنڈے برسائے، اور یہ معاملہ 15 منٹ تک وہ اندر بند رہے گاڑی میں، اور یہ گاڑی باہر سے توڑتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب جو سینئرز ہیں انہوں نے اس میں انٹرفیئر کیا، اور پھر ARY کی جو گاڑی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو بایاب کروایا، ان کو ریکور کروایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دن بدن جس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بہت قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے گروبانوں تک ان کا ہاتھ پہنچ جائے گا، اور ان کا جو خود ساختہ جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ کہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور کہاں JUIF، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ جیسے علاقے میں ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا، اور ان کو جو ملانا چاہتے ہیں وہ پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی ناکام ہوں گے، اور یہ معاملہ اسی طرح خرابی کی طرف جائے گا۔ باقی جو بلاول نے تقریر کی ہے یا جو مولانا نے تقریر کی ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو آج ان کو شٹ اپ کال مل چکی ہے۔ اب اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ان کو تقریر کرنا یا اس طرح سے جو ہے وہ بلیم کرنا اب ان کو بند کر دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔